حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر مظہری شریف کے اندر اسی آیہ کریمہ سورہ حدید کی جو 10ویں آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، اس کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ جناب ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں وَبِمَفْهُومِهِ وَسَيَاقِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ عَلَىٰ سَائِرِ الصَّحَابَةِ۔ اس آیہ کریمہ کا جو مفہوم ہے اور جو سیاق ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر فضیلت رکھتی ہے، اور وَأَفْضَلِيَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ، اور بقیہ جتنے صحابہ ہیں وہ تمام لوگوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی صحابہ تمام لوگوں سے افضل ہیں اور صحابہ سے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ اس لیے فَإِنَّ مَدَارَ الْفَضْلِ عَلَى السَّبْقَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِنفَاقِ وَالْجِهَادِ، کیونکہ فضیلت کا جو مدار اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اسلام ہے، اور ایک فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ تینوں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات گرامی میں موجود ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ سب سے پہلے کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں وقد اجمل آپ فرماتے ہیں وقد اجمل علماء علی ان ابا بکر اول من اسلم، اس بات پہ تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا تھا۔ وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ عَلَى يَدِهِ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ، صرف اسلام خود ہی نہیں لائے بلکہ آپ کا اسلام لانا بہت سارے جو قریش کے سردار تھے ان کے اسلام لانے کا سبب بھی بن گیا، یعنی بڑے بڑے اسلام لائے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت میں فاسلم بدعائہ فیما بلغنی عثمان بن عفان رئیس بنی عبد شمس، بنی عبد شمس کے جو سردار اور رئیس تھے حضرت عثمان بن عفان، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ وزبیر بن العوام رئیس بنی اسد، بنی اسد کے جو سردار ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں حضرات بنی زہرہ کے سردار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بنی تمیم کے سردار اور رئیس ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ آپ مسلمان ہوئے۔ یعنی اللہ پاک نے جو مدار افضلیت اور مدار فضیلت اور مدار جو عظمت ہے اور مقام ہے وہ اسلام کو رکھا، تو ابوبکر صدیق سب سے پہلے گوشہ اسلام میں داخل ہوئے، نہ صرف خود داخل ہوئے بلکہ جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، نامور لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے۔ آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں ان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ اور وجاہت کیا ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو پہلی چیز آ گئی کیا؟ اسلام۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگوں جب میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے کہا کذبت، لیکن ایک ابوبکر صدیق تھے، جو ہی میں نے ان کو دعوت اسلام پیش کی انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ انہوں نے کوئی آئیں بائیں شائیں، کوئی تفکر، کوئی تأمل، کوئی کچھ غور و فکر کیا بھی نہیں، ادھر سے میں نے دعوت اسلام پیش کی، ادھر سے انہوں نے لبیک کہتے ہوئے میری دعوت کو قبول کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پہلی جو چیز تھی اسلام قبول کرنے کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ أَنْفَقَ الْأَمْوَالَ الْعِظَامَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ابوبکر صدیق کی ہی ذات گرامی ہے کہ جس نے اپنا بہت قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔
یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا مال، نہیں، جو قیمتی مال تھا، بلکہ قیمتی کیا، سارے کا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وَأَوَّلُ مَنِ احْتَمَلَ الشَّدَائِدَ مِنَ الْكُفَّارِ، دوسری جو چیز، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مار کھانا، کافروں کو مارنا اور کافروں سے مار کھانا، آپ فرماتے ہیں اسلام قبول کیا، مال خرچ کیا، اور یہی وہ ذات گرامی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی جس نے اللہ کی راہ میں کفار سے بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔